الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أحسن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو بے پناہ شکر اور احسان انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں سیاہکاروں خطاکاروں بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس و متبرک تذکرہ اس کی مقدس کتاب کے درس کے حوالے سے سماعت فرمانے کے لیے یہاں جمع ہے. حضرت اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیابی کی ضمانت ہے. سلام سلام کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور خیر راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. رسول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے تلاوت کردہ آیت قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب کو خیر گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اپنے ان تمام انعامات کے متعلق فرمائی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فیضیاب و سرفراز و باغات فرمایا ہے. وہ انعامات اتنے کثیر ہیں کہ ان کی فہرست بنانا بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو
لاکھ اور صبح تو تم ان کا حساب نہیں کر سکتے. تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ان کو گن لو اور ان کی فہرست بنا دو. اور کیونکہ کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا محض شمار کر لینا بھی ممکن نہیں ہے، تو جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہ ہو بھلا انسان اس کی نعمتوں سے انکار کی جرات کیسے کر سکتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر بڑے درد لیکن حقیقت بڑے سخت الفاظ میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ تمہارے لیے تو اس کی نعمتوں کا گننا ممکن نہیں ہے، چلے وہ جھٹلانے کے لیے. تمہیں تو چاہیے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی بارگاہ میں ہمارا سجدہ رہو اور اس کے ہر حکم کے آگے اپنا سر نیاز خم کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، انگیرت ہیں، بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں. اور ان انگیرت، لاتعداد، بے شمار اور بے حساب نعمتوں کے متعلق رب کائنات اور ان میں سے ہر ایک نعمت کے متعلق رب کائنات فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، وہ اسے چاہے گا، کیونکہ وہ کسی کے آگے جواب دہ تو نہیں ہے. اس کو کسی کو کچھ ادا کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے اور کسی کے مشورے کی ضرورت ہے. اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی شریک قدیر ہے، کسی کے آگے جواب نہیں ہے. تو محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. من جملہ ان انعامات میں سے، ان اعزازات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے حساب بندوں کو بے حساب عطا فرمایا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا بے حساب عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں رب کائنات فرماتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، نہ اس سے کوئی حساب مانگنے والا ہے اور نہ وہ جسے عطا کرنے پر آ جائے اس کا حساب رکھنے کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی شریک قدیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہم اہل ایمان کو نور سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان المعظم کی نورانی ساعتیں اور پھر عنقریب ماہ رمضان مبارک کے بابرکت اور پرنور بننے کے استقبال کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. ظاہر اللہ کا بڑا فضل ہے. زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع ملنے جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان کی سلامت ہے محض اللہ کی طرف سے، اور ہماری صحت کی سلامت ہے محض اللہ کی طرف سے. ہم کروڑوں دوسرے لوگوں کو اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے بہتر رکھا ہوا ہے ہر اعتبار سے. دیکھیے یاد رکھنا چاہیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی امور ہوں تو اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تو کامیابی ہے. دنیاوی امور میں، مال میں، دولت میں، شکل میں، صورت میں، طاقت میں، صحت میں، شہرت میں، عزت میں، دنیا میں جتنے امور ہیں اس میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے شکر کرے گا اللہ تیرا شکر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں طالب علم تھا. میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے
چپل چوری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں بھی کسی اور کی پہن کے چلا جاؤں. بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی نہیں پہن لے جاؤ اور میں ننگے پیر اپنے گھر چلا جاؤں. یا جب ساری مسجد خالی ہو جائے تو پھر کوئی ٹوٹی باقی رہ جائے, یہ کسی کی نہیں ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہے, اسے پہن کے گھر تک چلا جاؤ, پھر اپنی چپل پہن کے وہ بھی مسجد میں واپس رکھ جاؤ, مالک کو اس کا بھی نہیں ہے, امان کر لے جاؤ پہن کے. تو فرماتے ہیں کہ میں تو دینی طالب علم تھا تو میں مسئلہ جانتا تو میں ننگے پیر ہی گھر چلا. اور راستے میں دل میں خیال آ رہا تھا کہ مولا میں تو تیرے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, میری چپل چوری ہو گئی تھی. دل میں خیال آیا, اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بس میرے دل میں جب یہ خیال آیا نا کہ میری چپل چوری ہوئی تھی, میں نے سامنے سے ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر رگڑتا ہوا آ رہا تھا, اس کے دونوں پیر نہیں تھے. فرماتے میں گھر نہیں گیا, واپس لوٹا ہے مسجد, اور میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی اس بات پر کہ مولا میرا گھر میں میرے پیر تو سلامت ہے, میری تو چپل گئی ہے نا, وہ بھی تو ہے جن کے پیر ہی نہیں ہے, میرے پاس چپل نہیں ہے, لیکن وہ جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے چل ہی نہیں سکتا بیچارہ. تو دنیاوی امور میں بندہ اپنے سے نیچے دیکھے گا تو شکر گزار رہے گا, ورنہ زندگی میں کبھی شکر کرے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کا رنگ ساولا وہ گوروں کو دیکھ رہا ہے, اس کی تنخواہ کم ہے, اپنے سے اوپر والے کی تنخواہ پہ کتنی سال چلا رہا ہے, اس کی گاڑی پرانے ماڈل کی ہے, وہ نئے والے کی گاڑی کو تاڑ رہا ہے, اس کا گھر کچی آبادی میں ہے, وہ سوسائٹی والے کا بنگلہ دیکھ رہا ہے, زندگی میں کبھی شکر ادا نہیں کرے گا, ہلاک ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں کامیابی اسی میں ہے کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دینی امور میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. کیا مطلب یہ کہ یہ 500 وقت نہیں پڑھتا ہے تو اس پر ہی ناز اور فخر نہیں کرے, بلکہ اس کو دیکھیے جو تہجد بھی پڑھتا ہے, جو اشراق بھی پڑھتا ہے, جو چاند بھی پڑھتا ہے, جو اواویل بھی پڑھتا ہے, جو ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, جو اصل سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر بھی کرتا ہے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, اپنے سے زیادہ عمل کرنے والے کو دیکھے تو اس میں جذبہ عمل اور زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو دینی امور میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, اگر اس میں کچھ خرچ کیا ہے اس پر فخر نہ کرے, اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے, اور اس پر نظر رکھے جو اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں. ہر معاملے میں دینی امور میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو زیادہ عمل اور اپنے عمل کا چھوٹا ہونا کم ہونا اس کو محسوس ہوگا, اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, یہ کتنا بڑا کرم اس کا, تو اس میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ, صحت کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا موقع عطا فرمایا. یہ ماہ رمضان المبارک یہ اللہ کا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. یہ اللہ کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ابھی بھی نہیں پتا ہم میں سے کس کو عطا ہوگا, یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں کا تو کوئی نہیں جانتا. ایک امکان ہے اس بات کا کہ جب اللہ نے ہمیں حدیث شریف کے لیے سرکار اسلام ماہ شعبان المعظم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو نے ہمیں شعبان عطا فرمایا, ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سرکار دعا کرتے ہیں, حضور دعا فرمایا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو انعامات اللہ کے بندوں پر ہوتے ہیں چاہے ان کی طویل فہرست ہے, سنتے ہیں آپ فضائل رمضان میں, تو سرکار کے سلام دعا کیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرما رہا ہے. اور ماہ رمضان مبارک کے جو فضائل, جو مناقب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن کریم میں, باقی کسی مہینے کا نام لے کر ذکر نہیں ہے, نام لے کر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اللہ نے نام لے کر اس کی ماہ رمضان کی منقبت بیان کی قرآن میں, اور قرآن اور رمضان
صرف یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی وہ خاص عبادت جو محض رمضان میں ہی فرض ہے، یعنی روزہ، اس کا بھی قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور وہ ہے نماز تراویح، کہ ہر روزے کا استقبال نماز تراویح کے ساتھ ہے، کہ ہم روزہ بعد میں رکھیں گے، صبح رکھیں گے، دن میں رکھیں گے، رات کو اس کا استقبال کریں گے، نماز تراویح پڑھتا ہے۔ اور نماز تراویح میں قرآن کریم کی قرأت یا سماعت کر کے جو خوش نصیب حفاظ کرام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرماتا ہے، وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اور جن اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کا سننا بھی پڑھنے جیسا ہی ہے، یہ بھی بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کریم کا سننا بھی پڑھنے جیسا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ کے ساتھ سنو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی صرف پڑھنے والے پر رحم نہیں ہوتا، اگر اس کا ادب، اس کی تعظیم پیش نظر رہی اور ہم نے ادب کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہر طرف سے بھی توجہ کر کے قرآن کی طرف توجہ کر کے قرآن کو سنا، تو جو رحمت، جو ثواب، جو اجر، جو برکت اللہ پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے سننے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا خاص تعلق ہے اس مبارک بارکہ کے ساتھ، اور وہ عبادت جو خاص روزہ جیسی عبادت ہے، وہ اس مہینے کے سوا ظاہر کسی اور دن میں فرض ہے ہی نہیں، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر عذر شرعی، یعنی اس کے پاس شریعت کی طرف سے دی ہوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس نے روزہ چھوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ پورے سال بھی اگر روزے رکھ لینا تو اس اجر کو نہیں پا سکتا جو فرض روزہ رمضان میں وہ رکھتا تھا اس کو عطا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ثواب اس کا۔ بظاہر دورانیہ تو وہی ہے، صبح سے شام کا، یعنی عام دن میں بھی اگر رکھے تو وہی ہے کہ بھائی تم وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور رمضان میں بھی رکھے روزہ تو وہی ہے کہ تم وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن یہ دورانیہ جو ماہ رمضان میں اس کو میسر ہے، اس دورانیے میں ملنے والے اجر و ثواب کا مقابلہ اس دورانیے کے ساتھ پورے سال کے دنوں کو جمع کر کے بھی نہیں کیا جا سکتا جو غیر رمضان کے دورانیے ہیں۔ نفل روزہ بے شک رکھتا ہے پورے سال، نفل ہی ہوگا، فرض تو رمضان کا ہے، تو وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو جو ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا۔ ماہ رمضان مبارک کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہمان قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ مہمان آپ کو پتا اس کو کہتے ہیں جو کچھ دیر کے لیے آئے اور چلا جائے، مستقل نہیں رہتا، مہمان آتا ہے اور جاتا ہے۔ اور آپ سب کے علم ہے، یعنی تجربے کی بات ہے کہ جس مہمان سے آپ کو جتنی زیادہ انسیت ہوگی اس کا جانا آپ کو اتنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اس کا آنا آپ کو اتنا زیادہ خوشی کا باعث ہوگا، اور اس کے ٹھہرنے کا دورانیہ آپ کو اتنا ہی زیادہ مختصر لگے گا جس سے آپ کو محبت زیادہ ہوگا۔ اور جس کو بھگتانے والی بات ہو، بس ابھی کھلا تو دیا 2 گھنٹے کا، چلو نا نکلنے والی کرو، اب ہوتا ہے انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ان سے زیادہ ہوتی ہے، 10 دن رہ کے جا رہا ہے، بھائی 10 دن سے بغیر 10 ہی دن تو ہو گئے، 2-4 دن اور رہ گئے، ویزا بڑھوا لو بھائی وغیرہ وغیرہ، نہیں اگر کوئی ایسا بھی ہو کہتے ہوئے ویزا بڑھوا لو اور کچھ کرو، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، بالکل یہی بات ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ قرآن پر فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت وہی ہے جس پر
کیونکہ اس کے تمام احکامات فطرت کے مطابق ہیں، انسانی مزاج کے مطابق ہیں۔ تو انسانی فطرت یہی ہے کہ جس سے اس کو زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا طویل دورانیہ بھی مختصر لگتا ہے۔ تو اسلام نے ان فطرت کے حوالے سے ماہ رمضان مبارک کو مہمان کہا، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی ایسا ہے، یہ ہر شخص اپنے ایمان کا اس میں امتحان لے سکتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں دونوں بیٹھ کر، ہر شخص اپنے ایمان کا اس میں امتحان لے سکتا ہے۔ کیا؟ کہ جس کو رمضان کے آنے کی جتنی زیادہ خوشی ہے اور جتنی رمضان مبارک کے جانے کی اس کو تکلیف ہے، تو یہ خوشی اور تکلیف ہے، آنے کی خوشی اور جانے کا غم، یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات سرکار نے فرمایا کہ علامات ایمان میں سے کہ رمضان کا آنا اس کو مسرت دے گا اور رمضان کا جانا اس کو تکلیف دے گا۔ خوشی ہو اس کو انتظار کرے گا رمضان آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور یہ حدیث شریف بھی آپ نے 20 بار علماء سے سنی ہوگی، میں کو ایسے ہوگا تو طالب علم، مہمان کی تعظیم، مہمان کا احترام، مہمان کا ادب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق یہ ہے کہ مسلمان مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ مسلمان صاحب ایمان مہمان کا اعزاز اور اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے مہمان۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مہمان کی تعظیم کرنا اسلام کے تقاضوں میں شامل ہے۔ ہر مہمان کی تعظیم کرنا اسلام کے تقاضوں میں شامل ہے، لیکن جو اللہ کا مہمان ہو اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اس کی آمد کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، اس کے جانے کا کتنا دکھ ہونا چاہیے۔ اور کیوں یہ دکھ ہونا اور کیوں یہ خوشی ہونا چاہیے؟ کیوں ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رمضان آئے تو خوشی ہو اور رمضان جائے تو غم ہو؟ اس لیے کہ رمضان مبارک میں مومن کے لیے اجر و ثواب کے، رحمت و برکت کے، انعام و اکرام کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بھائی ایک نفل عمل جو ہے نا وہ ایک فرض کے برابر لگ جاتا ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر لگ جاتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اللہ کے راہ میں خیرات کرے، غیر رمضان میں 70 روپے خیرات کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو مومن کو تو آخرت کا سامان جمع کرنا ہے نا، وقت اس کے پاس کم ہے اور اس کو سامان زیادہ جمع کرنا ہے اپنے لیے، تو اس لیے وہ رمضان کو غنیمت سمجھتا ہے، آنے پر خوش ہوتا ہے، جانے پر غمگین ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے جو کچھ سرمایہ جمع کرنا تھا آخرت کے لیے، اس کو سرمایہ آخرت، اس کو جو آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا وہ باقی سال بھی جمع کر سکتا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں زیادہ سرمایہ جمع کرنے کا موقع صرف رمضان میں ملتا ہے۔ مشقت تھوڑی، کام تھوڑا، عمل تھوڑا اور سرمایہ زیادہ، آخرت کا سامان زیادہ ہو جاتا ہے اس کے پاس۔ لیکن اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کا استقبال اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کے جانے کا دکھ اور غم ہمارے دلوں میں اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کو جس طرح بسر کرنا چاہیے کہ میں نے عرض کیا کہ آخرت کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے ایک موقع غنیمت ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں تھوڑی مشقت سے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر اور زیادہ ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس موقع کی قدر و قیمت تو وہی جانتا ہے جس کو آخرت کے سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوگی اس کو یہ موقع بہت غنیمت معلوم ہو رہا ہے۔
ہم اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے نا تو ایک عمومی چیز جو ہمیں بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ عورتوں کے لیے یہ مہینہ پورا کھانے پکانے کا مہینہ ہوتا ہے. طرح طرح کے رنگ برنگی یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے یہ بنانا. ظہر کے بعد سے جو لگی اور سے کھانے میں تو اذان ہونے تک اس کا یہی کام ہے. یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے. کیا اس کو عبادت نہیں کرنی؟ کیا اس کو تلاوت قرآن نہیں کرنی؟ کیا اس کو ذکر و اذکار نہیں کرنے؟ ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ ہے بات کہ جب تک انوار الصاف کے رمضان تو ترک طعام کا مہینہ ہے نا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توقع کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں. رمضان تو ترک طعام کا مہینہ ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ایک مخصوص دورانیے میں کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام ہے. تو ماہ رمضان تو ترک طعام کا مہینہ ہے تاکہ بھوک کا احساس ہمیں ہو اور اس بھوک کے احساس کے نتیجے میں ہم اپنے سے کم حیثیت والے مسلمان کی بھوک کا احساس کر سکیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ماہ رمضان مبارک میں روزوں کے شکرانے کے طور پر ہی ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں تاکہ وہ شکم سیر ہو سکے. تو ماہ رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے روزے رکھنے کے لیے. ترک طعام کا مہینہ ہے. ہمیں اور مزے سوچتے ہیں, ہمیں اور چٹکارے سوچتے ہیں. عام دنوں میں بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ سب کا مشاہدہ ظاہر ہے کسی دوسرے معاشرے میں نہیں رہتا, اس معاشرے میں کرتا ہوں کہ عام دنوں میں اگر کوئی خاتون اپنے گھر کا کھانا ایک گھنٹے میں تیار کر لیتی ہے تو رمضان مبارک اس کو کم از کم 4 گھنٹے لگتے ہیں, کیونکہ اس کو 2 طرح کی چٹنیاں بھی بنانی ہے, 3 طرح کے پکوڑے بھی بنانے ہیں, 4 طرح کے سبوت چاٹ بھی بنانے ہیں, 2 طرح کے سالن بھی بنانے ہیں, چاول بھی بنانے ہیں, روٹی بھی بنانی ہے. مختلف قسم کی اس کو یہاں سے وہاں تک دسترخوان سجانا ضروری ہے. حالانکہ ماہ رمضان مبارک کو ترک طعام کا مہینہ ہے. یعنی عام معمول میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں ہمیں اس میں سے ایک وقت کا ترک کرنا ہے. کہ عام دنوں میں 3 وقت کھاتے ہیں, رمضان مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبح ناشتے کو ہم سحری میں کنورٹ کر دیتے ہیں, رات کا کھانا ہم اپنے وقت پر کھاتے ہیں, بعض لوگ مغرب کے بعد کھاتے ہیں, بعض تراویح کے بعد کھاتے ہیں. ایک وقت کا کھانا ہمیں کم کرنا ہے, اپنے معدے کو ہمیں آرام دینا ہے. کیونکہ رمضان مبارک کے اس بابرکت عبادت کے ثمرات صرف ہماری روحانیت پر ہی مرتکز نہیں ہوتے بلکہ اس کے فیضان سے ہمارا جسم بھی فیضیاب ہوتا ہے. ہمیں جسمانی صحت بھی نصیب ہوتی ہے اس کے ذریعے, کیونکہ یہ ایک ایسی خوبصورت پریکٹس ہے کہ تحقیق ہے اس بات کی کہ جو انسان سال میں کم از کم 1 مہینے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یعنی فزیکلی باڈی میں اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. حدیث شریف میں سرکار کا روزہ رکھو اور صحت پاؤ. لیکن صرف جسمانی صحت ہی کی بات نہیں ہے, ہم تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں, ہم تو روزہ اجر و ثواب کے لیے رکھتے ہیں, ہم تو روزہ روحانی برکات حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں. لیکن روحانی برکات کے اصول کی بنیاد تو ترک طعام پر ہوگی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں تصوف